السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist۔ آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 سے لے کے آیت نمبر 55 تک۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 50 سے۔ قل کہہ دیجئے، لا اقول نہیں وہ میں کہتا، لکم تم سے، اندی میرے پاس، خزائنہ خزانے ہیں، اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنی امت کو کہہ دیجئے کہ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، نہ میں کوئی غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ قل کہہ دیجئے، لا اقول نہیں میں کہتا، لکم تم سے، اندی میرے پاس، خزانے ہیں، اللہ کے، ولا نہ نہیں، اعلم میں جانتا ہوں، غیبہ غیب کو، اور ولا نہ اقول میں کہتا، لکم تم سے، انی بے شک میں، ملکن فرشتہ ہوں۔ اب وہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو صاف کلیئر بتا دو کہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی خزانے ہیں۔ کہ مطلب میرے پاس یہ نہیں کہ کوئی سپر پاور نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر چیز اویل کرا دوں، یا تمہیں اتنا امیر بنا دوں گا، یا تمہارے ساتھ کوئی ایسی پاور دے دوں گا تم میں جو پہلے لوگوں میں ہو نہ ہو، کچھ ایسا کر دوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے میرے پاس، بلکہ میں ایک عام انسان ہوں، اور میں وہی بولتا ہوں جو مجھ پہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی جاتی ہے، اور میں نہ ہی فرشتہ ہوں کوئی، اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا کہ میں قیامت کا تمہیں بتا دوں قیامت کب آنی ہے، اور نہ میں یہ علم رکھتا ہوں کہ کہ کل کیا ہونا ہے، اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ کہ یہ لوگ اہل مکہ کے لوگ کہتے تھے اگر یہ فرشتہ ہے تو یہ کھاتا کیوں ہے، یہ شادی کیوں کرتا ہے؟ تو آپ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، اور میری ضروریات بھی انسانوں جیسی ہیں، اسی لیے میں کھاتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، اور عام انسان کی طرح زندگی گزارتا ہوں۔ نہیں اتبع میں پیروی کرتا، الا مگر ما اس کی جو یوحا وحی کی جاتی، الیہ طرف میرے۔ قل کہہ دیجئے، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، الاعمی یستوی الاعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، افلا کیا پھر نہیں تتفکرون تم غور و فکر کرتے۔ اب یہاں پہ ایک تو پہلے یہ بتایا گیا، آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پہ میں وہی بولتا ہوں جو مجھ پہ وہی کی جاتی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ تو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہی کہتا ہے جس کی وہی کی گئی ہے۔ کہ مطلب آپ وسلم خود کچھ نہیں کرتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی، اور وہ ان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ جیسے کہ مجھے پیغام ملا ہے، میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، آپ کو ملا ہے تو آپ آگے پہنچا رہے ہو، آپ کا اتنا ہی کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی زیادہ عزیز اور بیسٹ رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے خاص اور رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے وہ، تو ان کی شان تو بہت ہے، لیکن وہ انسان ہی تھے۔ تو اور ہم فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ایک اندھا یا کیا ایک بہرا، کہ جن کو عقل نہیں ہے، جو سنتے نہیں ہیں، تو ایک اندھا انسان کیا اس بندے کے برابر ہو سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں؟ یا کوئی ایسا انسان آپ سمجھیں کہ یہاں پہ تو نہیں بات، ویسے اگر آپ کو کوئی بندہ ہے کہ جو بہرا ہے اور اس کو آدھی باتیں آپ سمجھا رہے ہو کسی اور طریقے سے، اور ایک بندہ جو صاف سنتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے نا۔ تو جس طرح ایک انسان جو برائیاں کرتا ہے اور ایک انسان جو برائیوں سے بچتا ہے، ایک انسان اللہ کو مانتا ہے اور ایک انسان اللہ کو نہیں مانتا ہے، ان دونوں کا راستہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ ان کا انجام بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ راستے دنیا میں ایک دنیاوی راستے میں چلتا ہے، ایک دین کے راستے میں چلتا ہے، اور آخرت میں دین کے راستے والے کے لیے علیحدہ ہے، اور اس کو جنت کا خوبصورت وادیوں والا راستہ دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو جہنم کی آگ والا اور دردناک اور عذاب والا راستہ دیا جائے گا۔
تو یہ دونوں بالکل اپنے انجام کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ اور پھر تم پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے کہ تمہارے پاس اتنی باتیں کھل کھل کے پیش آ گئی ہیں، تم پھر بھی غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے آیات میں بار بار فرمایا کہ غور کرو، یہ غور کرو تاکہ تم دنیا کی کائنات کی ایک ایک خوبصورتی کو پہچانو اور تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا۔ آج اگر میں بہت ہی غریب ایک گھر سے تعلق رکھتی ہوتی، اگر میں بہت ہی غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوتی اور میرے پاس کھانے کو کوئی روٹی نہ ہوتی یا میرے پاس پہننے کو کوئی اچھا سوٹ نہ ہوتا، تو کیا میں اپنے آپ کی وہ مطلب کہیں سے لا سکتی تھی کہ میں اتنا بڑا لائف سٹائل کہ میں کہوں کہ نہیں میں کوئی دنیا کا امیر ترین بندہ بننا چاہتی ہوں، تو کیا میں بن سکوں گی؟ نہیں۔ اور وہی اگر یہ سب اللہ کی دین ہے نا، کہ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اور اگر انسان کو اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کو اتنا زیادہ نہیں ملا، اگر بہت زیادہ نہیں ملا جتنا کہ بہت لوگوں کو جیسے کہ کچھ لوگوں کو ملا ہوا ہے، تو کوئی نہیں، تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس آنکھیں ہیں، ناک ہیں، ہر عضو سلامت ہے۔ یہ جو زندگی کے حصے ہیں نا، یہ مال، یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی یہ آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہ جسم کے جو حصے ہیں نا، یہ دنیا میں کوئی بنا کے دوبارہ نہیں دے سکتا تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والے ہمیشہ انسان بنے، تاکہ جتنا اللہ تعالیٰ دے، جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ اسے اور زیادہ ڈبل کر کے دیتا ہے۔ ہم ناچیز سے گناہ گار سے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے پھر بھی ہمیں اتنا دیا ہے۔ آگے ہے وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے بھی ساتھ اس کے الذین کو جو یخافون خوف کھاتے ہیں، ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے الی ربہم طرف اپنے رب کے، لیسا نہیں ہوگا لہم ان کے لیے من دونی اس کے سوا ولیین کوئی دوست، ولا نہ شفیعون کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یتفکرون وہ بچ جائیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ڈرائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیں، جب یہ ڈریں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ تین شیپ میں ہے، ایک تو تقویٰ کی شکل میں آپ ڈر پیدا کر سکتے ہیں، ایک خوف ہوتا ہے ڈر کا، کہ ڈر کے ایک معنی میں، اور ایک آتا ہے کہ جیسے یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے انظر، اور یہ بھی ڈر کے معنی میں آ جاتا ہے کہ ڈرائیں۔ تو یہ تین لفظ اگر دیکھیں، نصیحت سب کو ملتی ہے، لیکن عمل وہ کرتا ہے جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ ڈرتا وہ ہے اس نصیحت کو سن کے کہ ہاں میری زندگی میں کچھ غلط ہو جائے گا، میرے بڑے کہہ رہے ہیں یا قرآن مجھے بار بار یہ نصیحت کر رہا ہے تو مجھے اس کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ تو ڈرائیے بے ساتھ اس کے ان کو جو خوف کھاتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے طرف اپنے رب کے، نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ بچ جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرائیں تاکہ یہ لوگ برائی سے بچ جائیں، اور یہ اس دن ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اس دن کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اور ایک دن یہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو ان کو اس دن سے ڈرائیے تاکہ یہ بچ جائیں اور یہ اس راستے سے بھٹکنے سے بچ جائیں۔ تو عام ڈراوے سب کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو خاص قرآن کے ڈراوے ہوتے ہیں نا، یہ وہی لوگ فالو کرتے ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، کہ قرآن کی بات سن کے جن کے دل لرزتے ہیں، وہی لوگ اس پہ عمل کر پاتے ہیں۔ اپنی انرجی کو صحیح راستے پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جو آپ نے اس کو 10 دفعہ ٹرائی کر لیا کہ آپ نے اسے ہدایت کرا، ایسا نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اب آپ اس کے لیے دعا ضرور کریں، لیکن اپنی انرجی زیادہ آپ ان لوگوں پہ اپنی انرجی ویسٹ کرنے کے بجائے اپنی انرجی وہاں لگائیں اچھی جگہ پہ، تاکہ کوئی بندہ آپ کی بات کو سیکھے، سمجھے اور دین کے راستے پہ آئے۔ اور دعا تو سب کے لیے کرنی چاہیے۔ تو یہ اس کے بارے میں نیکسٹ آیت آنے لگی ہے، وَلَنَا تَتْرُدِّ آپ دور کیجیے، اللہ دینا ان کو جو یدعون اب پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو، بالغداوتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ چہرہ اس کا، ما نہیں علیہ کا آپ پر، من حسابہم ان کا حساب میں ہے، ان کے حساب میں سے، من شیئین کوئی چیز، وما نہیں من حساب کا آپ کے حساب میں سے، علیہم ان پر، من شیئین کوئی چیز، ردہم
پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں فتکونوا تو آپ ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت آیت ہے اور بہت ہی زیادہ سمجھنے والی اور بہت ہی اچھی آیت ہے۔ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ میرے قریب آنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، آپ ان کو ہرگز دور نہ کیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 افراد بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرکین ایک مشرک آیا اور اس نے آ کے کہا کہ آپ ان کو مت پڑھائیے، ہم 6 لوگوں کی مجلس تھی، تو یہ اس میں آیا کہتا آپ ان کو، ہماری مجلس میں آگے کہتا کہ آپ ان کو مت پڑھائیے نہیں تو یہ ہمارے برابر ہو جائیں گی۔ تو کیونکہ وہ جو 6 تھے وہ 6 غلام طبقہ میں سے تھے۔ اس کے بعد ایک اور بار ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مشرک آیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے پاس تب ہم آئیں گے، مشرکین آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کے پاس تب عمل کریں گے اور ہم آپ کے دین میں تب آئیں گے۔ مشرکینوں کے سردار ہوتے نا وہ لوگ، وہ تو آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ کو تب فالو کریں گے جب آپ ان لوگوں کو اپنے دین سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی جواب دے دیا کہ اس کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو دور مت کیجیے۔ یہ لوگ، ان کے دلوں میں جو دین ہے نا، جو ان کے دل میں مذہب کا محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ پہاڑ کی طرح ہے، ان کا ایمان پہاڑ کی طرح ہے۔ تم انہیں چھوڑ بھی دو تو وہ دوسرے لوگ کبھی بھی نہیں۔ اور آپ کی زندگی میں، آپ خود اپنی زندگی میں آج ضرور نوٹ کیجیے گا کہ کبھی آپ نے، میں آپ کو یہ اینڈ پہ بتاؤں گی تاکہ آپ یہ جب پورا لیسن سن لیں گے تو آپ کو ضرور یہ کویسچن سمجھ آئے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ جو کم درجہ لوگوں ہیں ان کو آپ ضرور، جو ہمارے ہوتے ہیں کم درجہ لوگ، اس کو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بے شک کم درجہ ہیں لیکن ان کو، ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط اور منور ہو چکا ہے کہ وہی دین کے قابل ہیں، اور ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ اگر آپ ان کو اپنے دور سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ مطلب انسان کون ہوتا ہے کسی کا حساب لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو آپ اپنی زندگی کا عمل کریں، ان کو اپنے کرنے دیں۔ لیکن اگر آپ برا عمل کریں گے تو آپ کی خود کی پکڑ ہوگی اور پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو مطلب اس بات کا جواب دیا ہے کہ آپ جو ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کا صبح شام ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب قربت چاہتے ہیں، تو آپ ان کو اپنے سے بالکل دور مت کیجیے گا۔ اچھا، یہ جو سٹیٹس والا معاملہ تھا نا، یہ وہاں پہ یہ ایک ان کے سرداروں کے لیے نا ایک بہت بڑا آزمائش بھی تھی ایک طرح کی، کہ اب وہ غلاموں کو دیکھ کے اب وہ کہیں اپنے دین کو سمجھ کے بھی واپس تو نہیں پلٹتے۔ لیکن دین اتنی آسان چیز نہیں ہے، اس میں ملنے کے بعد جنتیں ملتی ہیں، بڑی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں، لیکن اس کو پانے کے لیے تھوڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان آزمائشوں سے گزر کے ہم کامیاب زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ فردر آگے یہاں پہ ہے کہ جو کم درجہ لوگ ہیں ان کو آپ نے کبھی بھی، مطلب یہ آزمائش کے طور پہ آیا نا کہ آپ لوگوں کے اوپر کم درجہ لوگ تھے اور آپ نے ان کو امپورٹنس دی وغیرہ، آپ نے ایمان کی دیکھنا تھا کہ آپ ایمان پر ہیں، آپ دین کو پہچان گئے تو دین پر آئیں، نہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں۔ اور جیسے کہ ہرقل اور ابو سفیان کی بات ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ان کو غریب لوگ ابھی فالو کر رہے ہیں، تو ہرقل نے کہا تھا کہ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے ہمیشہ اسٹیٹس کے غریب لوگ، کمتر لوگ ہیں وہی فالو کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ امیر لوگ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو کیا نام ہے، شروعات ہوتی ہے ہمیشہ ایسے لوگوں سے ہوتی ہے تاکہ یہ سرداروں کے لیے تھوڑا آزمائش ہو اور انہیں پتہ ہو کہ میں نے نیکی کے راستے میں آنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا۔ اور ولید بن مغیرہ کہتے تھے کہ مطلب کہ آپ کو سوسائٹی میں بس یہی لوگ ملے تھے کہ جب اس نے یہ دیکھا۔ اس کے علاوہ آگے ہے کہ وَكَذَلِكَ، اسی طرح فتنہ آزمایا ہم نے بعدہم، ان کے بعض کو بھی بعد ساتھ بعض کے، یقولوا تاکہ وہ کہیں ہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں منا احسان کہ اللہ نے علیہم جن پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے، الیسا کیا نہیں اللہ بیعلم خوب جاننے والا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔
کیا ہے، اسی طرح آزمایا ہم نے ان کے بعض کو بعض سے، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں احسان کے اللہ نے جن پر ہمارے درمیان میں سے کیا نہیں اللہ خوب جاننے والا اور شکر کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ خوب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ یہاں پہ جو ہے نا مینلی بات کی گئی ہے، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ کم میں ہوں یا زیادہ میں ہوں شکر کرنے والے انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ انسان اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے، لیکن جب ایک انسان آزمائش سے پاس ہو جاتا ہے تو ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون تم میں سے شکر کرنے والا ہے کون سا نہیں۔ وَإِذَا جب جا کا آئیں آپ کے پاس اللہ دینا وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بھی آیاتنا ہماری آیات، فقل پس کہہ دیجئے سلام سلام ہو علیکم تم پر، کتبہ لکھ دی ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ اپنے نفس پر، رحمت انہو کہ بے شک وہ، من عمل کرے منکم تم میں سے سوءً برے، بجہالت بوجہ جہالت کے، ثم پھر وہ توبہ کر لے، من بعد ان کے، واصلاح اور وہ اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کے پاس نیک لوگ آئیں جو آپ کے ایمان کے اندر داخل ہونا چاہیں، آپ نے ان کا لیول نہیں دیکھنا کہ وہ کم درجہ کے ہیں یا زیادہ درجہ کے ہیں۔ ہم اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کم درجہ کے لوگوں کو ایک کم امپورٹنس دیتے ہیں، اور اس کی مقابلے میں زیادہ درجہ کے لوگوں کو ساتھ اپنی ڈیل کر لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ اپنی کمپنی رکھ لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم لوگ ایسی کوئی غلطی کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ اسٹیٹس کانشیس ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات ہیرے کو چھوڑ کے آپ پتھر کا چناؤ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات کا بھی درکار ہونا پڑتا ہے۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل وقت سے نکال بھی دیتا ہے۔ لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنے سے کم سٹیٹس نہ دیکھو، بلکہ دین دیکھو، ایمان دیکھو، اس کو دیکھ کے فیصلہ کرو کہ یہ تمہارے پاس رہنے کے قابل ہے کہ نہیں، یہ تمہارے ساتھ رہنے کے قابل ہے کہ نہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، آپ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی کمتر درجہ یا زیادہ درجہ کوئی بھی بندہ آتا ہے، وہ ایمان کی دولت سے اویل ہونا چاہتا ہے اور وہ مسلمان بننا چاہتا ہے، تو آپ ان کو ویلکم کرو اور دل کھول کے ویلکم کرو۔ جب آئیں آپ کے پاس وہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کو، بس کہہ دیجئے سلام ہو، مطلب خوشی سے آپ ان کو ویلکم کیجئے اور ان پہ سلام بھیجیے۔ علیکم تم پہ، اور کاتبہ لکھ دے گی ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی نفسی اپنے نفس پر، رحمت تو تمہارے رب نے اپنی طرف رحمت لکھ لی ہے۔ کہ وہ کیوں رحمت لکھ لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایسی رحمت لکھ لی ہے کہ اگر تم گناہ کرو گے بھی تو اللہ تعالیٰ تم اگر گناہ کر دو گے اور تم بعد میں اس کی توبہ کر لیتے ہو، اور توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ انسان گناہ کرے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، بعد میں وہی کام کرے، نہیں، توبہ کرنے کے بعد اصلاح بہت لازمی ہے، پھر یہ توبہ قبولیت کی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور پھر بعد میں اصلاح کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصلاح کرنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ یہ غلطی ہونا ایک انسان کی بس میں نہیں ہے، وہ غلطی کر لیتا ہے اور پھر بعد میں توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر میں بہت ہی غفور بہت ہی معاف کرنے والا اور رحمت والا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت بھی لکھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ایسے بندے کو معاف کر دے گا۔ لیکن جاہل کون انسان ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر گناہ کرے، وہ جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے، جہالت کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اس چیز کا اور آپ بار بار اس چیز کو غلط کو سمجھ کے کرتے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کوئی نہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آپ سچ میں ایک جاہل انسان ہو۔ تو پھر آپ کو توبہ اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے اصلاح بھی کریں، اور دوبارہ ایسی کبھی غلطی نہ کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح نفصل ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل راستہ، مجرموں کے لیے۔ تو ہم کھول کے ہم نے قرآن پاک میں راستے کھول دیے ہیں کہ کون سا مجرموں کا راستہ ہے، کون سا مسلمانوں کا راستہ ہے، اور کس راستے پہ مطلب جو لوگ دین کو فالو کریں گے وہ کس راستے پہ جائیں
جائیں گے، جو دین کو نہیں فالو کریں گے وہ کس راستے میں جائیں گے، اور دین کو نہ فالو کرنے والے کا انجام کیا ہے اور دین کو فالو کرنے والے کا انجام کیا ہے، یہ دونوں کا بالکل مختلف ہے۔ اور آیات نے کھول کھول کے صاف الفاظ میں ڈسکرائب کیا ہے کہ جو نہیں بھی تفسیر پڑھ سکتا تو اس کا ترجمہ پڑھ کے ہی سمجھ جائے گا کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور وہ ایسی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ انسان بعض اوقات صرف ترجمے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، تو چاہیے کہ ضرور آپ تفسیر سیکھیں۔ قرآن پاک کا آپ دنیاوی تعلیم تو ہوتی رہے گی، لیکن قرآن پاک تو آپ پہ فرض ہے نا یہ تعلیم حاصل کرنا۔ اچھا، جو میں نے ایک آپ کو کویسچن کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی زندگی میں ضرور آپ لوگ غور کیجیے گا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کم درجہ آپ کا کوئی دوست یا کوئی ایسا کوئی انسان ہو، آپ نے اس کے اوپر زیادہ درجے کے کسی بندے کو پریفر کر دیا۔ تو یہ آپ کی انسان کی زندگی میں ایسی بہت غلطیاں آتی، کیونکہ یہ ایک آزمائش کا چھوٹا سا وقت ہوتا ہے اور انسان اس آزمائش میں فیل بھی ہو جاتا ہے، اور یہ لوگوں کی زندگی میں ہوتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہیرے کی چناؤ ہمیشہ سکھائے اور ہمیں اپنی آزمائشوں میں سکسیسفل کرے اور ہم لوگوں کو کامیاب کرے اور اپنی جنت کے اور ہمارا انجام جنت کی طرف ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔